بسم الله الرحمن الرحيم یہ اللہ ہے، کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ رغبا الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے. اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتك كل شيء وأنا خیر لك من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا. فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے. فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا. فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی. فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے. احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے. نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا. نعت عربی میں، شان بیان کرنا اردو میں. تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں،
یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے۔ نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی۔ آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بولتے۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے۔ بہت پہاڑ کی اوٹ کے غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں۔ پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں۔ آپ تبوک سے واپس آ رہے سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا، آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگی کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا۔ اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو۔ دسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی، ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا ہو، لیکن اس چیل کو بھی پتا ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوز، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلدات، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عوفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عید، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، و بن آدم علیہ السلام۔ اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس کے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے دکھڑے بھی سناؤ۔ دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس
انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اپنے اللہ کے اپنی ساری کہانی سنایا کرو. دعا اسی کا نام ہے. دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھایا تم نے آمین کہنا شروع کر دیا. اس کا نام دعا نہیں ہے. وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے. اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی. جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے گا. وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے. نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت. تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا. کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا یہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں. وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے، اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں. تو میرا رب تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ ابھی نافرمانوں. یہ بالکل اس سے پہلے کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اب یہ دعا شروع ہونے لگی. یا اللہ دن رات تیرے بندوں کو پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. ایک نے میری نہ مانی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میں قربان جاؤں نوح علیہ، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت، عظمت، ہیبت بڑھ جاتی ہے. تم لوگ مجھے میری سنرے میں سنا رہا ہوں، صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم. ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم ان سے سبق پڑھتے ہوئے سبق پڑھو، وہ کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے. چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے، ہم رائمنڈ میں ایسے ہی پڑھتے تھے. ادھر کوئی جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اس میں سبق ہو رہا ہے تو ٹھا ٹھیا ہوتا تھا. کسی لڑکے کی یوں نظر پڑ جاتی تو مولانا جمشید صاحب کان پکڑا دیتے فوراً. اپنے بیٹے کو تو 2-4 ڈنڈے بھی لگاتے تھے. وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولوی خورشید، ساتھ کان پکڑاتے، ساتھ ڈنڈے کہ تو نے ادھر کیوں دیکھا. آدمی جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے. تو تم سالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا. میں قربان جاؤں. نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. جب بھی میں نے بات کی، جب بھی میں نے بات کی تو انہیں سنی کیسے؟ یوں جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں، واستغشوا ثیابہم. ایسے کوئی بیٹھا ہو سنائے کبھی؟ کوئی علامہ صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی خطیب صاحب، کوئی داعی صاحب، کوئی مبلغ صاحب، وہ تو الٹا ان کو پڑ جائے گا، ویسے ہی چھتر پھیرے گا. یا اللہ جب میں تیری سناتا تو میرے سامنے یوں بیٹھتے تھے، کانوں میں انگلیاں، چہرے پر کپڑے. کوئی مائی کا لال مجھے بات کر کے دکھائے. اور نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسے بات کی. اچھا پھر کہنے لگے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا ثم انی اعلنت لهم ثم انی دعوتهم جہارا. پھر میں زور سے بولا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. پھر میں نے چیخ چیخ کے بولا اور قریب جا کے کانوں کے قریب منہ کر کے بولا. اور میں نے کہا کیا
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ابھی دعا نہیں شروع ہوئی، ابھی دکھڑا شروع ہے، ابھی اپنے غم سنا رہا ہے. اللہ تو ویسے ہی نرم ہے، لیکن اللہ ہمیں سکھا رہا ہے. اور یوں مجھ سے بات کیا کرو، ایسے اپنا قصہ مجھے سنایا کرو. شروع ہاتھ اٹھاتے ہی ربنا آتنا فی دنیا، اللہ کو بے وقوف نرمتا کرو. وہ پہلے ہی نرم ہے، پہلے ہی رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. لیکن اس نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے، اور یوں کیا کرو. ماں بھی اس وقت دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے. وقال نوح رب انہم عصونی وقال، یہ قالا میں نا، قالا کیوں آیا مجھے نہیں پتا، میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا، لیکن ایسے ہی اپنے ذوق پر کہہ رہا ہوں. قالا پیچھے سے آ رہی ہے بات، تو اس میں قالا کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو نوح علیہ السلام کا دکھڑا اتنا پسند آیا کہ اگلی ساری بات کا ترجمان اللہ خود بن کر کہنے لگا وہ یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا، یہ نوح مجھ سے کہہ رہا ہے. اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا. یہ نوح مجھ سے کہ کراچی والو، یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوک ونصرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. یہ اب اللہ نوح علیہ السلام کی بات آگے نے کہا، او یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا. تو ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہاں کرنی شروع کر دی. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. 20 لاکھ آدمی ہر سال حرمین میں چیخ چیخ کے دعا مانگتا ہے. دونوں حرمین کے ائمہ کتنی دفعہ دعا میں شرکت کا موقع ملا. 29 کی رات کو آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگنے والا بھی پکار رہا ہے، اور 20 لاکھ آدمی، مرد عورت، عرب عجم، کالے گورے، سب پکار رہے ہیں. صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ جو کہتا ہے ادعونی استجب، پکارو میں لبیک کہوں گا. کبھی دروازے بند نہیں کھلے ہیں. حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں. تابعین میں، صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر، بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں، سب سے عظیم ہستی ابو بکر. تابعین میں سب سے بڑوں کے بارے میں 3 قول ہیں، 3 اتفاق نہیں ہے، 3 ہیں. کچھ علماء فرماتے ہیں حسن بصری سب سے افضل ہے، کچھ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں اویس قرنی سب سے افضل ہے. بہرحال 3 میں ایک حسن ہے. تقریر فرما رہے جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے، جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے. ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑتے ہیں؟ تو حسن کہنے لگے یا بھائی حسن، ارے حسن تیرا ناس ہو، ایک بڑھیا بھی اللہ کو تم سے زیادہ جانتی. کہاں بیوی تو ٹھیک ہے میں غلط ہوں، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کہ اسے کھولنے پڑیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. مانگنے کا طریقہ سیکھو. وہ تو ایک فریاد کرے تو عرش ہل جاتا ہے، 20 لاکھ فریاد کرتے ہیں، اور ہر آنے والا دن پہلے سے تاریک بھی ہے، دکھوں سے بھرا ہوا بھی ہے.
درد بھری داستانیں ہیں جو آج امت تاریخ کے صفحات پہ لکھ رہی ہے، لیکن اس راستے پہ جانے کو تیار نہیں ہیں جہاں سے در کھلتے ہیں، جہاں سے دروازے کھلتے ہیں، جہاں سے فیصلے بدلتے ہیں۔ وہ میرے نبی کا در ہے، وہ میرے نبی کی غلامی ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ کی دوڑ لگاؤ، کدھر سے، کہاں سے؟ میرے نبی کے راستے سے، میرے نبی کے واسطے سے، میرے نبی کے وسیلے سے محمدی بنو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کو ترتیب میں لاؤ، ترتیب میں لاؤ۔ اس قدر مت گم ہو جاؤ کہ اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہے۔ تم اپنے اس وقت بنو گے جب تم اللہ کو پاؤ گے، جب تم اللہ کو ڈھونڈو گے، جب اللہ کی محبت تمہارے اندر جوش مارے گی، جب اللہ کے رسول کا عشق تمہاری غذا بنے گا، جب ان کی یاد میں تم ماہی بے آب کی طرح تڑپو گے، تو یہ تم نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے۔ باقی سب اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور اپنے مقصد کو بھی بھلا دیا ہے، اور راہیں بھی گم کر دی ہیں۔ کدھر جانا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے تنگی مت مانگو، نہ مانگنی ہے، ہمیشہ کشادگی مانگو۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ۔ ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ پیسہ بنے گا، پیسہ۔ اس لیے اپنی ہمیں ہمارے لیے کشادگیاں مانگی، خوشخبریاں بھی دیں۔ اپنی اولاد کا وقت آیا، ہر کوئی اولاد کے لیے کھلے دروازے۔ میں بھی مانگتا ہوں، تم بھی مانگو، مانگو مانگو، یہی مانگنا۔ لیکن میرے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ اے میرے رب، آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، ان کا رزق تھوڑا کر دے، کہ میری اولاد روٹی کے پیچھے تجھے نہ بھلا دے، یا میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ، آپ کی اولاد نے تو مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکتے رہے اور آروں سے چرتے رہے اور گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے۔ نہیں، ساری بلاؤں کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا۔ جن بچوں کو سب سے زیادہ چاہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے، فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور ان کے لیے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے، جنت تو بڑی ہو گئی، کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے۔ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ذبح کر کے نیزوں پہ لٹکاتے۔ آسا اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا، یہ سارا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں سود لیتے ہیں، کیوں دن بھر رات لگے ہوئے، کیوں؟ بچے بچے بچے، اولاد اولاد اولاد۔ حسین کو اولاد نظر نہیں آ رہی، یہ ذبح، وہ ذبح، وہ ذبح، وہ نیزے پہ، وہ نیزے پہ، خود بھی ذبح، وہ نیزے پہ۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ آگے کی خوشخبریاں سنا دیں، فاطمہ، تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ سویا ہوا کون علی،
ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ بھائیو آؤ اللہ کو پائیں۔ اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پتھر کے پجاریوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ نبیوں کے بعد افضل ترین مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ نے جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے۔ اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی، حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا۔ جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے۔ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ، اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی، جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی، اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی، جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی۔ ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں جنت کی، اور جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں۔ یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ مقامی لوگ آگے دوڑے یہاں دفن نہ کرو، یہاں بجو رہتے ہیں۔ بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے، وہ زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو آگے دفن کرو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھودتے، قبر کھودی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کی، وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأَ، جب میں نے لحد کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی، لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا۔ اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے۔ جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا۔ تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہے، تو بدر والا ہے، تو سنبھال۔ کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی، موتا۔ بھائی میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو۔ تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ سب نے کہا خالد دو، خالد 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 خالد۔ ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ پہ سناٹا طوریہ، دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی
دیکھ کے بتا رہے ہیں. تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے. یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ. یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید. اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہیں. ہاں یہ سیف اللہ ہیں. جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی. وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا. اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی. وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے. تو خالد نے کہا کام بن گیا. ابو سفیان 100 آدمی دے دیں پاسا پلٹ دوں گا. ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو جان بچاؤ. تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے. تو اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا. خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی. ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں. کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے. جب انتقال ہو رہا 60 سال کی عمر بھی نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہو تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑیں اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں. میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی. اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اے میرے نبی کا فیضان نظر ہے. بھائیو اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو. تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ. یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے. مدینے کی بات ہے، ایک بدو گزرا. آپ مجلس میں تشریف فرما رہے تھے. کہنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جو آسمان کی خبریں بتاتا ہے. اچھا، تو پھر وہ بدو آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا تو ہی نبوت کے دعوے کرنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں ہی ہوں. اس نے کہا اگر میری قوم نے تیرے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا میں تمہیں برے طریقے سے قتل کر دیتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے کہا عمر صبر کرو، تمہیں پتہ ہے درگزر نبوت کی شان ہے. ہم تو درگزر چھوڑو، ایک کی 10 نہ سنا لے تو صبر ہی نہیں آتا. آپ نے کہا بھائی بدو میرے مجلس میں آ کر میری بے اکرامی کرے، یہ بات مناسب تو نہیں. وہ آگے سے کہتا ہے، آگے سے باتیں بھی بناتے ہو. وہ ایک گوہ کا شکار کر کے لایا تھا اور اسے اپنے اونٹ کے ساتھ باندھا ہوا تھا. غصے میں آیا، اس نے اس کو کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا میں تیری نبوت کو نہیں مان سکتا جب تک یہ گوہ تیری نبوت کی گواہی نہ دے. اب وہ گوہ مری پڑی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اے گوہ فصیح عربی زبان میں بولی. کیا بولی؟ میں حاضر ہوں، لبیک اور سعادت ہے. تو کون ہے؟ اے وہ ذات جو قیامت کے دن انسانوں کو مزین کر دے گی. میں حاضر ہوں، حکم کیجئے. آپ نے فرمایا خدائی کا پہلا سوال کیا تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے
बद्दू सुन रहा है और साहबा इकराम सुन रहे हैं कि मुर्दा गोह बोल रही है और कह रही है, मैं उसकी बंदगी करती हूँ जिसकी सल्तनत जमीनों पर है, मैं उसकी गुलाम हूँ जिसके मुसक्खर किए हुए रास्ते समंदरों में हैं, मैं उसकी गुलाम हूँ जिसने जन्नत को अपनी रहमत की जगह बनाया हुआ है, और मैं उसके सामने अपना माथा टेकती हूँ जिसने दोज़ख को इंसानों की बर्बादी के लिए बनाया है। फिर आपने फरमाया, दूसरा सवाल किया कि मैं कौन हूँ। सब सुन रहे थे, बद्दू भी देख रहा था। आप सवाल फरमा रहे हैं, मैं कौन हूँ, तो गो कहती है, या रसूलल्लाह, आप रब्बुल आलमीन के रसूल है और खातिमुन नबीयीन हैं। जो आपको मारेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो आपकी बात ठुकराएगा हलाक व बर्बाद हो जाएगा। सरकश ऊँटों की फरमाबरदारी का वाकया। आका की खिदमत में एक अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरे 2 ऊँट सरकश हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मुझे ले चलो। आप गए तो दरवाजा बंद था। एक ऊँट सामने खड़ा बिलबिला रहा था। आपने अंसारी से फरमाया, दरवाजा खोलो। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर लगता है कि आपको नुकसान न पहुंच जाए। आपने फरमाया, ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे, तुम दरवाजा खोलो। जब वो ऊँट की निगाह आप पर पड़ी, दौड़कर कदमों में गिर गया। आपने रस्सी से बांध दिया। दूसरे की तरफ देखा तो वो भी उसी तरह आया और आपके कदमों में सर डाल दिया। आपने उसको भी रस्सी से बांध दिया और फरमाया, इसको भी ले लो। जानवरों को भी पता था कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आप पेड़ों के पास से गुजरते थे तो पेड़ कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। यही हाल पत्थरों का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब करने निकले, देखा तो झाड़ियाँ छोटी छोटी सी थी, उनके पीछे पर्दा नहीं हो सकता था। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि इन झाड़ियों से कहो कि आपस में इकट्ठी हो जाओ। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा तो झाड़ियाँ दौड़ती हुई आई और आपस में इकट्ठी हो गई। जब आप पेशाब से फारिग हो गए तो आपने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि इनको कहो कि वापस अपनी जगह चली जाए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहने पर फौरन वो अपनी जगह वापस चली गई। एक बद्दू आया। आपने पूछा, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हो? कहने लगा, नहीं। आपने फरमाया, ये तो खजूर का पेड़ है। वो टहनी, अगर मैं इसे कहूँ कि मेरी गवाही दे तो फिर मुझे नबी मानेगा? कहने लगा, मानूंगा। तो आपने पेड़ नहीं बुलाया, उस टहनी को इशारा किया, आजा। वो टहनी अपनी जगह से टूटी और खजूर के तने के साथ लगकर ऐसे उतरी कि जैसे इंसान करता है, और फिर अपने सर पर चलती हुई आई और आकर सामने ऐसी टेढ़ी हो गई। एक टहनी। आपने फरमाया, मन आना। तो उस टहनी ने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल है। आपने 3 दफा पूछा, उसने 3 दफा कहा, आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के रसूल है।